سب سے پہلے میں ان چیئرمین حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو دور دراز اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہمارے اس مجلس میں 2 چیئرمین حضرات ایسے ہیں جو معذور ہے، وہ اپنے معذوری کو پس پشت ڈال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں، ان کا دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بدقسمتی سمجھے 800 میں سے ہم اس وقت یہاں پر بہت ہی کم تعداد میں موجود ہیں، کیونکہ اس کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم شروع دن سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، اور دوسری وجہ اگر ہم میڈیا والوں کے لیے رکھیں وہ یہ کہ بلوچستان کا مین شاہراہ جو کراچی کی جانب جا رہی ہے وہ 2 دن سے بند ہے، اس وجہ سے بھی کئی اضلاع کے چیئرمین حضرات یہاں پر پہنچے نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنی دلی تسلی اور میڈیا والوں کے لیے کہیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم یہاں پر کسی کے خلاف نہیں بولیں گے، کیونکہ ہم میں مختلف پارٹیوں کے چیئرمین حضرات موجود ہیں، ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے، کسی پارٹی سے اختلاف نہیں ہے، ہم کسی ضلعی چیئرمین سے اختلاف نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ صوبائی حکومت نے یا وزیر اعلیٰ صاحب نے ضلعی چیئرمینوں کو فنڈز دیا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ان کو فنڈز دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جیسے چیئرمین مربوط ہیں اسی طرح مخصوص نشستوں کے حضرات بھی وہاں پر ہیں، ان کو بھی ضلعی چیئرمین جو ہیں وہ فنڈز دیں گے۔ اگر ضلعی چیئرمین حضرات کو فنڈز نہیں ملے گا تو مخصوص نشستوں کو پھر فنڈز کہاں سے ملیں گے؟ رہی ہماری یونین کونسل کی بات، ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارے مسئلہ بالکل مسائل ہیں، ہمارے جو مشکلات ہیں وہ ہم سب کے مشترکہ مشکلات ہیں، اسی پہ ہماری بات ہوگی، اسی پہ ہم کوشش کریں گے کہ آگے جا کے احتجاج جاری رکھیں۔ 2022 29 مئی کو جنرل کونسل کے انتخابات ہوئے تھے، کونسلر منتخب ہوئے تھے، پھر فروری 2023 میں یونین کونسل کے لیے چیئرمین منتخب ہوئے تھے، اس کے بعد جولائی میں اضلاع کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے۔ بدقسمتی سے 2.5 سال اس وقت تک گزر چکے ہیں، اس حساب سے صرف 16.5 لاکھ روپے ان یوسیوز کو جاری کیے گئے ہیں، اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جس یو سی کے چیئرمین کو کام کے لیے ملے ہیں وہ 6.5 لاکھ روپے ہیں۔ اب بدقسمتی سمجھے کہ ہم اس کو کون سا نام دے دیں کہ باقی رقم کہاں گئی؟ ایکسپٹنس میں، کمیشن میں، BRA میں، انکم ٹیکس میں، سیلز ٹیکس میں، کیا کیا نام دو گے اسی سب میں گئے ہیں۔ سگنیچر ہمارا، دستخط ہمارا ہوگا، فنڈز کہیں اور جا رہا ہے، اختیارات بالکل نہیں۔ اسکول کا دورہ تو کر سکتے ہیں لیکن غیر حاضر ماسٹر کو ہم حاضر نہیں کر سکتے ہیں، اس کے خلاف ہم کہیں کمپلین نہیں کر سکتے ہیں، اس کی نہ ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ اس کی تنخواہ روک سکتے ہیں، نہ اس کو اس بات کی پابند کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اسکولوں میں کھڑکیاں نہیں ہیں، دروازے نہیں ہیں، چاردیواری نہیں ہے، اس کا بھی تو کچھ کرو۔ ہمارے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی فنڈز نہیں کہ ہم ان اسکول کے بچوں کو ٹارچ دلوا دے یا ایک چیئر پلاسٹک کی کرسی دلوا دے کہ اس پہ بیٹھا کریں۔ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ہم نے بلدیاتی نظام کو زندہ رکھنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس نظام کو ختم کیا جائے، اس پہ ہونے والا خرچے کو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں خرچ کیا جائے۔ اگر ہم نے واقعی اس نظام کو چلانا ہے، پھر اس نظام کو اختیارات بھی دینے ہوں گے، پھر اس نظام کے لیے ہم نے فنڈز بھی رکھنا ہوگا۔ صرف یہ بات نہ ہو کہ بابا اس پارٹی کے اتنے چیئرمین ہیں اور اس پارٹی کے اتنے چیئرمین ہیں، اور تو کچھ ہمارے اضلاع میں نہیں ہے۔ میرے اپنے ضلع میں تو نہ اپوزیشن ہے نہ حکومت ہے، ہم سب ساتھ مل کے چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے کوئی فنڈ نہیں ہے۔ کچھ اضلاع میں تو سنا ہے کہ وہاں پر اپوزیشن کو فنڈز بھی نہیں دیا جاتا ہے یو سی چیئرمینز کو۔ اگر ایسا واقعی ہو تو بدبختی کی بات ہے، بہت ظلم ہے۔ ضلعی چیئرمین حضرات سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ اپنے ضلع میں جتنے بھی چیئرمین ہوں گے سب کو فنڈز دیں گے، اس میں یہ تفاوت نہیں رکھیں گے، یہ فرق نہیں رکھیں گے کہ بابا یہ ہمارے حکومتی بینچوں کے ہیں یا یہ اپوزیشن بینچوں کے ہیں۔
یہاں پر ہم صوبائی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ بھابی ہمیں تنخواہیں تو نہیں دیے جا رہے, فنڈز بھی نہیں ہے, تنخواہیں بھی نہیں ہیں, تو آخر یہ ترتیب ہم کیسے چلائیں؟ ہمیں تو عوام نے ووٹ دے کے عوامی نمائندہ منتخب کیا ہے. اگر ہم عوامی نمائندہ ہونا کہلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس فنڈ بھی تو ہونا چاہیے, اختیارات بھی ہونے چاہیے. یہاں کی بدقسمتی سمجھے 2 صوبائی وزراء, کیبنٹ کے وزراء ایک سیکرٹری کے ٹرانسفر کے لیے ڈی جی کے پاس جاتے ہیں. اس کو ہم کیا نام دے دیں؟ یہ بدبختی نہیں ہے اور کیا ہے اس صوبے کی؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس بلدیاتی نظام میں مداخلت بند ہو, اس بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے, اس بلدیاتی نظام کو تنخواہیں دیے جائیں اور اس بلدیاتی نظام کو فنڈز دیا جائے. اگر صوبائی حکومت یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس بلدیاتی نظام کو وہ ختم کر دیں. میں نے گروپ میں بھی ساتھیوں سے بار بار مطالبہ کیا تھا کہ بھائی آپ لوگ بڑی تعداد میں اگر تشریف لائیں گے, خصوصاً پشین کے ساتھیوں سے میرا شکوہ ہے کہ ہم نے وعدہ بھی دیا تھا کہ بھائی یہاں پر کسی پارٹی کے خلاف بات نہیں ہوگی, کسی شخصیت کے خلاف بات نہیں ہوگی. اس کے باوجود پشین کے 67 یو سی چیئرمین ہیں اور 98 مخصوص نشستوں کے ساتھ ہم لوگ تعداد رکھتے ہیں. یہاں پر اس وقت 12 افراد ہمارے موجود ہیں. بڑی بدقسمتی ہیں, بدبختی ہیں اور ہماری کمزوری ہی سمجھے کہ یہ لوگ یہاں پر تشریف نہیں لائے ہیں. تو اگر ہمارا یہی حال ہے کہ ہم ایک سیمینار میں, ایک پریس کانفرنس کے لیے نہیں آ سکتے, تو آپ لوگ یقین کرو ہم دھرنے کے لیے بالکل نہیں آ سکیں گے. یہاں پر پھر جو موجود ہے وہ آدھے بھی دھرنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے. پھر ہم دھرنا کیسے دیں گے, ہم احتجاج کیسے کریں گے؟ یہاں پر ہر ساتھی آ کے یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے حق لینا ہے تو حق چھین کے لینا ہے, تو ہم حق چھین کے کیسے لیں گے؟ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس بہترین ٹیم موجود ہے, آپ کے پاس ٹیم میں بہترین وزراء موجود ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات موجود ہیں. بخت محمد کاکڑ کی صورت میں آپ کے پاس بہترین بندے موجود ہیں, ظہور ملیدین صاحب کے پاس صورت میں آپ کے پاس بندے موجود ہیں, شعیب نشروانی صاحب کے صورت میں آپ کے پاس ٹیم کے بہترین شخصیات موجود ہیں. اس کے باوجود اگر آپ ہمیں حق نہیں دلوا سکتے, آپ ہمیں با اختیار نہیں بنا سکتے اس کیبنٹ سے, تو پھر ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے. جو آپ نے ورژن بنایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرا ورژن کرپشن کے خلاف ہے, میرا ورژن خرید فروخت کے خلاف ہے, تو ہم یہ اس بات پہ پھر یقین نہیں کر سکتے. اگر واقعی آپ کا ورژن خرید فروخت کے خلاف ہے, آپ کا ورژن کرپشن کے خلاف ہے, ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اس نظام کو آپ جو ہے سپورٹ کر دیں, اس نظام کو آپ جو ہے با اختیار بنائیں, اس سے فنڈز دے دے. اس چیز کو بالائے طاق رکھ کر کے کہ کون سا ضلع کس پارٹی کے قبضے میں ہے یا کس ضلع پر کس پارٹی کا چیئرمین آیا ہوا ہے, اس سے آپ چھوڑ دیں. ہاں, کام مانگے, چیک اینڈ بیلنس رکھے, وہ ہمارے ذمہ داری ہوگی. آپ جو بھی ادارہ ہمارے سر منتخب کریں گے وہ ہمارے کام کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, لیکن یہ کہ کم سے کم اختیار دے دے, کم سے کم جو ہے فنڈز دے دے, پھر جا کے ہمیں دے کہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اور کیسے کام نہیں ہو سکتا ہے. اگر صرف باتیں کرنے تھے, آپ نے ورژن ہے کچھ نہیں, پھر تو آپ ہمیں بھی معاف کیجیے گا, اور ہم یہاں جو موجود ہے اس تعداد سے ہم اپنا حق نہیں لے سکتے ہیں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس تعداد سے ہم وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ مجبور کر سکیں گے, یا اس تعداد سے ہم جو ہے صوبائی کیبنٹ کو مجبور کر سکیں گے. اپوزیشن میں بہترین لوگ موجود ہیں, زابید رگی صاحب کی صورت میں, میر یونس زیری صاحب کی صورت میں, اصغر خان تھرین صاحب کی صورت میں, ظفر علی آغا کی صورت میں. اس کے باوجود اگر وہ حضرات ہمیں ہمارے حقوق نہیں دلا سکتے, ہمیں با اختیار نہیں بنا سکتے, ہمیں فنڈز نہیں دلا سکتے, تو ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان حضرات کو پھر حکومت بھی مل جائے وہ بھی اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر آج وہ ہمارے لیے کچھ کریں گے تو ہم یہ یقین ہے کہ آگے جا کے اگر ان کو حکومت ملے گا تو وہ حکومت اس وقت بھی کچھ کر سکیں گے. اگر وہ آج کچھ نہ کر سکے تو پھر آگے جا کے وہ وہاں بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد